ایک پرچہ یہاں پر تقسیم کیا گیا، یہ میرے پاس ہے، اس میں طرح طرح سے سنیت پر حملے کیے گئے. وہ حملے اس پرچے کے اندر ہیں، اس انداز سے حملے کیے گئے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی قرآن و حدیث کو ماننے والا انسان ہے جس نے یہ پرچہ لکھا ہے. حضرات، میں اس سلسلے میں کچھ آپ حضرات کو بتاؤں کہ خصوصاً حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انہوں نے بہت بکواس کی ہے، ان کی کرامات کے انکار میں. یہ دیکھیے، آپ لکھتے ہیں کہ شیخ کا دودھ پینے کی عمر ہی سے روزہ رکھنا اور 29 شعبان کے بعد شیخ کے دودھ پینے یا نہ پینے سے رؤیت ہلال کا اندازہ لگانا. یہ حضور غوث اعظم کی سوانح حیات خصوصاً بہجت الاسرار شریف میں حضور غوث اعظم کی کرامات لکھی ہوئی ہیں. ان میں یہ کرامت بھی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان کا چاند نکل آتا تو دودھ نہیں پیتے. ملا جی کو یہ بات کھٹک گئی، بولے اس سے فیصلہ نہیں ہوگا. تو یہ کس نے کہا کہ چاند کا ثبوت بھی اس سے ہوتا تھا؟ وہ تو ثبوت شرعی سے ہوتا ہے، لیکن ملا جی نے یہ دھوکہ دیا اور کہا کہ مرغی نوش فرمانے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنا غوث اعظم کی ایک مشہور کرامت ہے کہ ایک بڑی بی نے اپنا بیٹا حضور غوث اعظم کے سپرد کیا کہ حضور آپ اس کو اپنی تربیت میں لے لیں، پڑھائیں لکھائیں، نیک بنائیں. چھوڑ کے چلی گئی. ایک عرصے کے بعد وہ آئی اور دیکھا کہ حضور غوث اعظم مرغی کا گوشت، بھنی ہوئی مرغی کا تناول فرما رہے ہیں اور اس کا بیٹا سوکھے ٹکڑے چبا رہا ہے. ایک ماں کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، لہذا انہوں نے کہا حضرت آپ تو مرغ کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا سوکھے ٹکڑے چبا رہا ہے، یہ میری سمجھ میں بات نہیں آئی. بڑی بھی ناراض ہونے لگی تو شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرغ کی ہڈیوں سے ارشاد فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. وہ مرغا زندہ ہو گیا اور بڑی بی سے فرمایا کہ جس دن تیرا بیٹا ایسا ہو جائے گا یہ بھی خود مرغ کھائے گا. تو یہ جو ہے موجودہ ملا جی، ان کے آگ لگی ہوئی ہے. بولے یہ ہو نہیں سکتا، یہ بولے یہ نہیں ہو سکتا. در حقیقت لکھتے ہیں، ملا جی لکھ رہے ہیں، در حقیقت مذکورہ قصے میں کسی ولی کی کرامت نہیں، بلکہ اس میں ابو الانبیاء نبی ابراہیم علیہ السلام کے معجزے سے مشابہت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کے ٹکڑے کیا، جب ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر رکھ کر آواز دی تو اللہ کے حکم سے وہ دوڑے چلے آئے. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. حضرات، انہوں نے اس کرامت کا کس طرح سے انکار کیا کہ صاحب یہ کسی ولی کی کرامت نہیں، بلکہ اس میں ابو الانبیاء نبی ابراہیم علیہ السلام کے معجزے سے مشابہت ہے. حضرات اب ذرا توجہ فرمائیے، توجہ ہے، توجہ ہے. یہ کہہ دیا کہ کسی نبی کی کسی ولی کی یہ کرامت نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے معجزے سے مشابہت ہے. ملا جی کو ہوش ہی نہیں ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں اور کرامت کسے کہتے ہیں. معجزہ وہ خرق عادت کا جو کسی نبی کے ہاتھ پر بطور دلیل نبوت ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور وہ خرق عادت کا کہ جو
کسی ولی کے ہاتھ پر ہو اسے کرامت کہتے ہیں. تو ولی کی کرامت نبی کے معجزے کا پردہ ہوا کرتی ہے. نبی کے معجزے کا ولی کی کرامت جلوہ اور عکس اور پردہ ہوا کرتی ہے. اب دیکھیے آپ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ معجزہ ہے. خود بھی کہہ رہے صاحب کہ ان کے معجزے سے یہ مشابہت ہو گئی. تو کیا ہو گیا؟ مشابہت ہو گئی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آواز دی تھی کہ نہیں پرندوں کو جنہیں ذبح کیا تھا؟ معاملہ دراصل ہے کہ اللہ پاک جل مجدہ نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے کب جب انہوں نے عرض کیا مالک و مولا یہ بتا دے کیف تحیی الموتى کیف تحیی الموتى اے مالک و مولا تو مردے کس طرح سے زندہ فرمائے گا یہ دکھا دے کہ تو مردے کیسے زندہ فرمائے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے خلیل اولم تؤمن کیا تم ایمان نہیں لائے؟ تو عرض کیا مالک و مولا میں ایمان لایا مگر دیکھنا چاہتا ہوں ولکن لیطمئن قلبی تاکہ میرا دل مطمئن ہو. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. تو اللہ پاک نے فرمایا 4 پرندے پکڑ لو انہیں ہلاؤ جلاؤ جلاؤ خوب کھلاؤ پلاؤ اپنے سے قریب کر لو پھر ان کو ذبح کر دو اور پہاڑوں پہ ان کا گوشت چھڑک دو. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ہر پہاڑ پہ چھڑک دو پھر انہیں پکارو. ثم ادعوهن ياتينك سعيا اور پھر ان کو پکارو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو پکارا ذبح کیا 4 پرندوں کو اور پہاڑوں پہ گوشت رکھ دیا اور پھر ان کا نام لے لے کے پکارا ایھا الدیق تعال ہنا اے مردے آ جا میرے پاس آ جا. ایھا الطاؤس تعال ہنا اے مور میرے پاس آ جا. سر ان کے پاس رکھے ہوئے پرندوں کے اور قیمہ بکھرا پڑا ہوا ہے پہاڑوں پر اور یہ آواز دے رہے ہیں حکم خدا سے آواز دے رہے ہیں اے مردے آ جا اے مور آ جا. ایتھا الحمامۃ تعالی ہنا اے کبوتری آ جا یا آ جا. ایھا النسر تعالی ہنا اے گدھ آ جا. یہ 4 پرندے تھے. حضرت ابراہیم نے ان کو آواز دی. اب میں اس ملا جی سے پوچھتا ہوں اے وہابی ملا جی یہ بتاؤ کہ جب حضرت ابراہیم نے آواز دی تو اس وقت وہ زندہ تھے کہ مردہ؟ توجہ کرو. سر یہاں ہے تھا وہاں گوشت بکھرا پڑا ہے اور پہاڑوں پہ بکھرا پڑا ہے وہ دور دور ہے پہاڑ. تو یقیناً یہ پرندے مردہ تھے. توجہ ہے یہ پرندے مردہ تھے. ان مردہ پرندوں کو پکارنے کا حکم اللہ نے دیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پکارا. ارے جب مردہ پرندوں کو پکارا جا سکتا ہے تو زندہ نبیوں اور ولیوں کو تو نہیں پکارا جا سکتا. توجہ ہے توجہ ہے. ملا جی کو اتنی بھی سمجھ نہیں. یا شیخ المدد یا علی المدد سب کے خلاف اس میں لکھا ہے یہ نہیں کر سکتے یہ شرک ہے. تو اب میں کہتا ہوں جب یا غوث المدد کہنا شرک ہے یا علی کہنا شرک ہے یا غوث کہنا شرک ہے تو حضرت ابراہیم نے ایھا النسر کہا اے گدھ آ جا اے مرغ آ جا اے کبوتر آ جا. تو ان پرندوں کو پکارا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کے مرنے کے بعد تو پرندوں نے سنا کیسے؟ پرندوں نے سنا کیسے؟ تو جو خدا مردہ پرندوں کو سنا سکتا ہے وہ اپنے مقدس نبیوں اور ولیوں کو
خلیل اللہ نے پکارا، جیسے ہی پکارا تو مردہ پرندوں کا سیما اڑ کے پورا کا پورا ایک جسہ اور جسم بن گیا، بغیر سر کا جسم یہ دوڑا چلا آ رہا ہے، بغیر سر کا جسم دوڑا چلا آ رہا ہے، اور جو جس کا سر تھا اس میں آ کر جڑ گیا اور دانے چومنے لگا کہ یہ بھی یہ وہابی جماعت حضرت سید سالار مسعود غازی کی جو کرامت مشہور ہے کہ حضرت جہاد کر رہے تھے تو آپ کا سر مبارک جدا ہو گیا اور کافی دور تک ایسے ہی تلوار چلاتے چلے گئے، تو ملا جی کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر سر کے یہ تلوار کیسے چل سکتی ہے، بغیر سر کے یہ جہاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ملا جی ہوش میں آؤ، ہمیں بغیر سر کے جب پرندے دوڑ سکتے ہیں تو بغیر سر کے غازی نیازی جہاد کر سکتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم کے پکارنے سے پرندوں میں جان آ گئی، پرندے زندہ ہو گئے، وہ یہ ہوئے کہ نہیں ہوئے زندہ؟ اور ملا جی کہہ رہے اس میں لکھ رہے ہیں کہ زندہ کرنا تو صرف خدا کا کام ہے، صرف زندہ کرنا خدا کا کام ہے، مردے کو زندہ کرنا صرف خدا کا کام ہے۔ تو میں کہتا ہوں ملا جی اب یہ بتاؤ حضرت ابراہیم خدا ہے کہ خدا کے نبی؟ اگر ملا جی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام خدا ہے تو یہ پکے مشرک، اور اگر کہے کہ یہ نبی ہے تو اللہ کا کام ہے زندہ کرنا، یہ نبی کے ہاتھ سے کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ الجھا ہے پاؤں یار کا زلفے لگا تمہیں، الجھا ہے پاؤں یار کا زلفے لگا تمہیں، لو آپ اپنے جال میں سیاد آ گیا۔ بیٹا بیٹی دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے، ملا جی لکھ رہے ہیں صرف اللہ کا کام ہے کسی کو بیٹا دینا کسی کو بیٹی دینا۔ میں کہتا ہوں ملا جی قرآن تم نے پڑھا ہے، حضرت سیدنا جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کے پاس جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ ہیں تشریف لائے، اب انہوں نے کہا کہ تو کون ہے؟ اللہ سے ڈر، مجھ سے دور ہو جا۔ توجہ ہے، یہ بشر سبھی کی صورت میں آئے، حضرت جبریل امین ٹھیک تندرست جوان کی صورت میں آئے، حضرت مریم کے پاس یہ کاری بطول تھی، ان کے پاس آ گئے۔ توجہ ہے، فرمایا کہ اگر تو خدا سے ڈرتا ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ حضرت جبریل نے کہا کہ میں تیرے پاس خود نہیں آیا ہوں، اللہ پاک نے بھیجا ہے، انما انا رسول ربک، میں تیرے پاس خدا کا تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ کیوں بھیجا اللہ پاک نے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تڑپتے بولو زور سے بولو۔ دیکھیے انداز قرآن دیکھیے، یہ نہیں فرمایا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا تاکہ خدا تمہیں ستھرا بیٹا دے دے اس لیے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے آیا ہوں، خدا نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ مریم میں تمہیں ستھرا بیٹا دے دوں۔ جو ہے حضرت جبریل کہہ رہے ہیں میں تمہیں ستھرا بیٹا دے دوں اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، خدا نے بھیجا ہے۔ اے ملا جی جلدی جلدی میں بات پوری کر رہا ہوں، ملا جی اتنا بھی تمہیں ہوش نہیں کہ جبریل امین خود میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ جب غلام مصطفیٰ جبریل امین حضرت عیسیٰ جیسا بیٹا حضرت مریم کو دے سکتے ہیں تو اللہ کے حبیب کسی کو بھی بیٹا بیٹی نہیں دے سکتے۔
معلوم یہ ہوا کہ جبریل کو طاقت ہے بیٹا دینے کی، یہ طاقت خدا نے دی. کس نے دی؟ وہ سب لوگ کس نے دی؟ خدا نے طاقت دی. تو جو خدا جبریل کو طاقت دے رہا ہے بیٹا دینے کی، تو اس کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے. وہ جبریل کو بھی دے دے، کسی نبی کو دے دے، کسی ولی کو دے دے، کسی رسول کو دے دے، کسی غوث کو دے دے، اور جس کو چاہے بیٹا دینے کی طاقت عطا فرما دے. ملا جی تم روک سکتے ہو؟ اللہ کو روک سکتے ہو طاقت دینے سے؟ نہیں روک سکتے. یہ طرح طرح کی چیزیں اس میں ملا جی نے لکھی ہیں. حضرات ٹائم کی بہت قلت ہے، اور کیونکہ میرے بٹھانے میں بھی دیر ہوئی اور ٹائم کی بہت قلت ہے، اس لیے میں بہت مختصر سی بات بتا کے اور رخصت ہو رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو نصرانی کا نبی قرار دینا، شیخ کو عیسیٰ علیہ السلام سے افضل قرار دینا، اور قبر سے مردے کو زندہ کرنا. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے یا کسی بھی نبی سے غیر نبی کو اگر کوئی افضل بتائے تو ہمارے یہاں کافر ہے، ہم اس کو کافر جانتے ہیں. ہم میں کا کوئی سنی حضور غوث اعظم کو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا افضل کو درکنار ان کے قریب بھی نہیں بتا سکتا، بتا نہیں سکتا. حضرت عیسیٰ کا مقام بہت بلند ہے، ہر نبی کا مقام ساری دنیا کے اقواس اقطاب سے بلند ہے، ہر نبی کا مقام. تو یہ تو جھوٹی بات ملا جی نے کر دی، سمجھے آپ؟ ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو اس طرح کی بات کرتا ہو. یہ پرچہ جو بانٹا ہے یہ اس میں سوائے خرافات کے اور کچھ نہیں. دیکھیے اس کے اندر مردے کو زندہ کرنا، تو ملا جی مردے کو زندہ کرنے کی بات آپ کر رہے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے زندہ کیے کہ نہیں کیے؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. قرآن پاک میں ان کا یہ مقولہ موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں. یہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا. کیا ملا جی قرآن نہیں پڑھا ہے؟ وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. بتاؤ حضرت عیسیٰ روح اللہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. جو معجزہ نبی کو ملتا ہے اور نبی کے پڑھتوں ولی کو مل جائے تو تعجب کی کیا بات ہے. کرامت میں خرق عادت، معجزے میں بھی خرق عادت، مگر کرامت کسی ولی کے ہاتھ پر اور معجزہ کسی نبی کے ہاتھ پر بطور دلیل لوگوں کا ظاہر ہوتا ہے. اگر ملا جی کرامتوں کے بھی منکر ہیں اور معجزات کے بھی منکر ہیں، ورنہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ زندہ کرنا صرف اللہ کا کام ہے. حقیقتاً زندہ کرنا صرف اللہ کا کام، مگر اپنے بندوں سے وہ یہ کام اپنے کرم سے لیتا ہے. دور نزدیک سے سننا یہ اللہ کا کام. اللہ جی کہہ رہے ہیں دور سے کوئی سن نہیں سکتا. حضرات اللہ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں اللہ کے سوا دور سے کوئی سنتا ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آیا جب مردے کو قبر میں مارا جاتا ہے، فرشتے مارتے ہیں اس کی کفر یا نفاق کی وجہ سے، تو وہ چیختا ہے فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. مشرق و مغرب کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کی چیخ و پکار کو سنا کرتی ہیں. تو جب بے جان چیزیں دور سے سن لیتی ہیں، جاندار چیزیں کیوں نہیں سن سکتی؟ مگر انسان علت ثقلین انسان اور جنوں سے وہ آواز چھپا دی گئی ہے کہ یہ آواز غیب کی چھپا دی گئی، لیکن مشرق و مغرب کی